اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد ہے ہم پاکستان میں جو پاکستان کی جو گورننس کی حالت ہے وہ بڑی دگرگوں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، گورننس سرے سے ناپید ہے یہاں پہ۔ تو کوشش یہی کرتے رہتے ہیں کہ بلکہ بہت سارے لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ گورننس کے میٹرز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس گورنمنٹ کے یعنی کہ پی ٹی اے کے گورنمنٹ میں جو گورننس کا جو حال ہوا ہے وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یا 74 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو ہمارا جو چینل ہے بیسیکلی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم گورننس پہ بات کریں اور گورننس کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، اور جو ہم ایک سکول بنانا چاہ رہے ہیں، کلثوم اختر اسکول آف لیڈرشپ اینڈ گورننس مینجمنٹ، جو انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بنے گا، اور پارلیمنٹری ایکٹ کے ذریعے ہی بنے گا، اور پھر وہ حقیقت کا روپ بھی دھارے گا، اور وہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہوگا، میری ملکیت نہیں ہوگا، اور نہ ہی مجھے مطلب اس کا کوئی کریڈٹ لینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستان میں ایک پریمیئر گورننس کا سکول ہو جہاں سے دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہے پڑھنے کے لیے آئیں اور ڈگریز حاصل کریں، اور ایک نہایت شاندار سکول بنے جہاں پہ لیڈرشپ جو ہے اس کو لیڈرشپ تیار کی جائے، انہیں تعلیم دی جائے، انہیں تیار کیا جائے، تاکہ وہ ملکی جو نیشنل لیول کی، صوبائی لیول کی، لوکل باڈیز لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان میں جا کے اپنا رول ادا کر سکیں، اور ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بہتر سے بہترین ہو سکے۔ تو ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کروں گا جو ہماری جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ اس میں سپریم کورٹ ہے، ہماری ہائی کورٹس ہے، ان کا رول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے بعد جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک میں سیشن کورٹس آ جاتی ہیں اور دوسرے سول ججز آ جاتے ہیں۔ جو سیشن کورٹس ہیں وہ غالباً کرمنل نیچر کے یا جو دہشت گردی کے یا اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کورٹس میں چلے جاتے ہیں، اور جو سول ججز ہوتے ہیں وہ جو پراپرٹی کے یا لین دین کے معاملات یا کوئی ایسے سیول رائٹس کے جو معاملات ہیں ان کو وہ سنتے ہیں۔ تو انصاف کا یہ جو نظام ہے سبارڈینیٹ کورٹس میں یہ بہت لمبا ہے، اس کا جو پروسیجر ہے اس کو میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحبان سے کہ وہ تھوڑا شفاف بنائیں، تھوڑا اس کی لینتھ کو کم کریں، اور کیس کو رجسٹر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اسے آسان اور برق رفتار بنائیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس کا دل کرے وہ 4 لائنیں لکھ کے لے جائے اور وہ مقدمہ رجسٹر ہو جائے اور وہ شروع ہو جائے، اور ایک وکیل صاحب اٹھے اور جائیں اپنی اسٹیمپ لگائیں اور جمع کرا دے، وہ نمبر لگ جائے۔ نہیں، مقدمہ اگر کسی نے کوئی کرنا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی ایک کمیٹی، ایک کونسل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مقدمہ وہاں پہ جانا چاہیے، وہ کمیٹی جو ہے مہینے 1.5 مہینے میں رپورٹ دے کہ یہ مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، یا ایسا ہی مطلب یہ ہے کہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک تو عدالتوں کا ٹائم بچے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوڈ ہے عدالتوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا، اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو خام خواہ کی درخواستیں لے کے کبھی ایک کورٹ اور کبھی دوسری کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سارے میکانزم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سہل بنانے کی ضرورت ہے، اس کو آسان اور اس کو سستا بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کے جو زمینوں جائیدادوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ احسن طریقے سے کورٹس کے ذریعے سے ٹائملی حل ہو سکیں۔ اور دوسری چیز، وہ تمام صاحبان جو روزانہ رات 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کورٹس لگائی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی فلانا بندہ چور ہے، وہ منی لانڈرنگ کر گیا، وہ پیسے لے گیا، اتنے ارب روپے باہر چلے گئے، وہ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ کورٹس کی موجودگی میں لوگ چیلنج پہ بیٹھ کے کورٹس لگاتے ہیں اور کورٹس نوٹس نہیں لیتی۔ کورٹس کو چاہیے کہ ایسے تمام لوگوں کو بلا کے ان سے پوچھے کہ جناب آپ بتائیں، ثبوت لائیں، جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے
تو متعلقہ جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو بلاتی ہے اور 72 گھنٹے کے اندر اندر تفتیش کرتی ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تو وہ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے وہ لوگ آگے نہیں چلتے۔ ہمارے یہاں پہ بس مار دھاڑ، والیومز اور پتہ نہیں کون کون سے کاغذات اور کہاں سے نکل کے ایسی مہیر العقول قسم کی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، جو دیو ملائی اور وہ عمر و یار کے جو ہم نے قصے اور عمران سیریز جو پڑھی ہوئی ہے اس کو بھی شرما دیتی ہے۔ تو لہذا خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کریں۔ پاکستان پہلے ہی جو ہے اس کے جو حالات ہیں وہ اس قدر دگرگوں ہیں، ہم نیچے، ہمارے اشاریے سارے ترقی کے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ جب تک اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میری ارباب اختیار، ارباب اقتدار، پارلیمنٹیرینز، جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان، سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ عدالتی نظام کو ریویو کریں، اس میں بہتری لے کے آئیں اور اس کو انٹرنیشنل تقاضوں کے مطابق بنائیں۔ اور اسلامی جو نظام ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انصاف فوری ہونا چاہیے، فی الفور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سال ہر سال ایک چیز کو لے کے چلتے رہیں۔ تو میری بس یہی گزارش ہے کہ انصاف کے نظام کو بہتر سے بہترین کیا جائے، بلکہ میری کیا سارے پاکستان کی یہی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔